السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے اے جے وائس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر روز نئی آنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ محترم ناظرین، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، لیکن آپ نے کچھ وقت اس واقعہ کو دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھرپور معلومات حاصل ہوں گی۔ ناظرین محترم، 12 ربیع الاول بروز سوموار نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ آپ نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو لبوں پر تبسم جاری ہو گیا۔ طلوع آفتاب کے بعد بار بار غشی پڑنے لگی۔ اسی دوران آپ نے مسواک بھی کی۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں دونوں ہاتھ ڈوب کر چہرے انور پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بڑی تکلیف ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پہ لا کر کہنے لگے، اس کا مفہوم یہ ہے اسی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ بھی درود شریف پڑھے ثواب کی نیت سے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر محبان رسول کی ہوش و حواس گم ہو گئے، آوازیں بند ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر زمین پر بیٹھ گئے اور ان میں کوئی سکت نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا غم لیا کہ عقل کو بیٹھے اور انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا، جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ بے شک وفات پا گئے ہیں۔ پھر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مدینہ کے لوگ رو رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو غم سے نڈال کہہ رہے تھے، جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پا گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسے حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو کنٹرول کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، لوگوں سنو، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے چاہتا تھا، ان پر جان قربان کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیات فرمائی، انک میت وانہم میتون وجعلنا لبشر من قبلک الخلد، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ لوگ سب لوگ مرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیات فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں
اور بے شک وہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی اور دوام نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے ارشاد فرمانے لگے، بات سب لوگوں کی زبان پر وہی آیاتیں تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر تلاوت کی تھی۔ 12 ربیع الاول کا دن منایا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل امت کے لیے معتبر قرار دیا گیا ہے۔ یہ نفوس قدوسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پر اپنا مال اور جان قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور آپ کے ارشادات پر ہر وقت لبیک اور حاضر اور تیار تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور خیر القرون کہلاتا تھا۔ اس میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی تعلیمات اور ارشادات اور ان کی فقہی کتب میں بھی کہیں جشن منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں محدثین میں سے کسی نے بھی اسے منانے کا حکم نہیں دیا۔ تو ایسا عمل جس کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ خلفائے راشدین کے دوران میں اور نہ فقہاء کے زمانے میں، اس کو شرعی حکم اور دینی فریضہ سمجھ کر انجام دینا اور اس پر اجر اور ثواب کی توفیق رکھنا کہاں دین اور اسلام ہے۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ایک عرصے تک لوگ اسے 12 وفات کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت تو 9 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ اگر آپ کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہی تسلیم کر لیا جائے تو ولادت اور وفات کا دن ایک ہو جائے گا، تو پھر اہمیت خوشی کو دی جائے گی یا موت کو؟ یقیناً غم خوشی پر غالب آ جائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں آنے والے خوشیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منانا ہوگا، اور غمی کو آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنانا ہوگا کہ آپ کو اس مختصر اور پرجوش واقعے کے سننے کے بعد آپ کو ذرا بھی شک اور گمان نہیں رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہی وجہ تھا کہ آج لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں۔ کس خوشی میں منا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو 12 ربیع الاول کو شہید ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو 10 لوگوں تک شیئر کر دے، جتنا چاہے شیئر کر دے ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔